السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العلق پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے لحاظ سے 96 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے اس کی پہلی 5 آیات پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کی 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق مکیہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق کا معنی اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا انسان کو قلم سے لکھنا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائیں جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن سے ہی، جب سے ہی آپ نے شعور کی عمر میں قدم رکھا تھا تو آپ نے اس چیز کو پہچانا کہ آپ کی امت یہ غلط راستے پر ہے، یہ بتوں کو پوجتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر خیالی قسم کا دین بناتی ہے، اس میں ان کے بتوں کا اور بتوں کے جو ان کے سنبھالنے والے ہوتے ہیں، مجاور جن کو ہم کہتے ہیں، گدی نشین کہتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق تو بہت ہوتے ہیں لیکن عوام کے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کبھی بھی کسی کو اس بات کی تلقین نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر حقوق العباد بھی لازم ہیں۔ تو جب تک حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہوتی تب تک معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد حقوق العباد کا درجہ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کی خرابیوں کو دیکھتے، لمبی لمبی جنگوں کے نتیجے میں یتیم ہونے والے بچے، پھر ان کا حق چھین لیا جاتا، پھر بیواؤں کا حق چھینا جاتا، یتیم عورتوں سے زبردستی نکاح کر کے ان کی جائیداد چھین لی جاتی، ہتھیا لی جاتی، اور عورتوں کی عزت کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ راہ چلتے عورت اپنی عزت گوا بیٹھتی تھی اور چوری ڈکیتی، کسی کو اپنے حق کی حد کا پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ ہر بندہ اپنی حد سے آگے تھا۔ یہ سب حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پریشان کرتے تھے۔ آپ اپنے علاقے کے حالات سے نالاں ہو کر، پریشان ہو کر غاروں میں نکل جاتے اور کئی دن تک آپ غار میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین اسلام یہ تو موجود تھا اگرچہ بہت کم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی توحید کا ہی پابند رکھا۔ جس طرح عرب تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر بتوں کا طواف کرتے تھے، تو دادا نے کہا کہ میں وہ کام کروں گا جو لوگ نہیں کرتے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے ہی، لاشعوری کی عمر سے ہی بتوں سے محفوظ رکھا، اور اللہ کے انبیاء کا بچپن ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرتا گیا، 25 سال کے ہوئے تو اپنی ایمانداری، دیانتداری، عقل مندی کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ یہ یعنی ایک تجارتی سفر کا یہ نتیجہ تھا جس میں اس نے آپ کی ایمانداری دیکھ کر اپنے غلام کی گواہی پر آپ کے ساتھ نکاح کر لیا
کیونکہ اس دور میں خواتین تجارت کے سفر پر نہیں جاتی تھیں، صرف سامان دے کر اس نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو جب واپسی پہ اچھی رپورٹ ملی تو اس نے نکاح کا پیغام دیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام کو معاش کی فکر بھی کافی حد تک کم ہو گئی یا ہٹ گئی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو غلام تھے وہ ان کے مال سے تجارت کر رہے تھے، گھر کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کئی راتیں خلوت میں گزار دیتے، غار حرا میں چلے جاتے، کھانا پینا لے جاتے اور وہاں بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ وہاں موجود تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی مخلوق جسے فرشتہ کہا جاتا ہے، جن کا نام جبریل علیہ السلام ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کی امانت اور دیانت اور مرتبے کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور آپ کو بھینچا تو اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو اکیلے وہاں تھے اور اچانک اس واقعہ سے گھبرا گئے، اور ایک یہ تھا کہ آپ تو پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتہ پھر آپ کو دباتا ہے اور کہتا ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا جس طرح ایک خوف زدہ ہونے والا جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ پڑھنا ہی نہیں، کچھ پڑھنا آتا ہو تو میں پڑھوں، میں کیا پڑھوں، میں نہیں کچھ پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر زور سے دبایا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یعنی دو صفتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کہ ایک تو وہ آپ کا رب ہے کہ آپ کو پالنے والا، آپ کو روزی دینے والا، کھلانے والا وہی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ آپ کا خالق ہے، آپ کو پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اور پھر یہ بتا دیا کہ صرف آپ کو ہی نہیں، تمام انسانیت کا خالق اور ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ پھر دوبارہ فرشتہ یہ کہتا ہے اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ یعنی اس بات کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اکرم یعنی خود بھی عزت والا ہے اور اپنی طرف آنے والوں کو عزت دینے والا ہے۔ وہ بہت کرم کرنے والا ہے، بہت نرمی کرنے والا ہے، اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ اس کا کرم ہی ہے کہ اس نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو اس نے اپنی نبوت کے لیے چنا، اور اس نے تمام انسانیت کو جو اسی طرح سے ہی پیدا ہوئی ہے، اس کو تمام مخلوقات کے اوپر چنا۔ یہ اسی کا کرم ہے، آپ اس کا نام لے کر پڑھیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ یعنی قرآن مجید کی پہلی وحی، اسلام کا پہلا حکم یہ تھا کہ پڑھو اور لکھو، کیونکہ اسلام جہالت کو پسند نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم کے دور کرنے کے لیے پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، اور لکھنے سے ہی انسان اپنی معلومات کو محفوظ کر سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اپنے معاشی اصول سکھائے، کاروباری اصول سکھائے، مرنے کے بعد کی باتیں بتائیں، پھر اسی طرح نظام فلکی کے بارے میں بہت کچھ بتایا، اپنی پہچان کروائی، پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے، نفع اور نقصان بتایا۔ پھر اسی اللہ رب العزت نے انسان کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، سننا اور سمجھنا سکھایا، کسی کی بات کو سمجھنا اور کسی چیز کو سمجھنا سکھایا، کائنات کی چیزوں میں تصرف کرنا سکھایا۔ یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے، اور وہ بہت عزت والا ہے اور اپنے پاس آنے والوں کو عزت دینے والا ہے۔ آپ اس کے نام سے پڑھیے۔ فرشتے نے یہ گفتگو کی اور وہ اس کے بعد چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گھبرائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر آئے اور آپ پسینہ پسینہ تھے اور اس قدر خوف زدہ تھے کہ آپ نے گھر آتے ہی اپنی زوجہ محترمہ کو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جس طرح ایک بخار میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے سردی لگتی ہے، کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے
کہ میری جان نہ چلی جائے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت ہی متحمل اور عقلمند خاتون تھیں، اور وہ اس وقت کا جو مذہب تھا عیسائیت کی کاربند تھیں، یعنی مسلمان تھیں اس وقت کی، وہ کہنے لگیں کہ کلا، ہرگز نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کی تلقین کرتے ہیں، لڑنے والوں میں صلح کراتے ہیں، اس طرح وہ آپ کی صفات گنتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا خوف دور نہیں ہو رہا۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب طبیعت کچھ سنبھل گئی تو فرمانے لگیں کہ چلو، میرا چچا زاد کزن ہے ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، چلیے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ تورات پڑھنے والے ہیں، تورات کے عالم ہیں۔ جب ان کے پاس گئے اور ساری کیفیت بیان کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ان سے پوچھ کے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بیان کیا تو ورقہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا اور باقی نبیوں پر بھی اترتا رہا۔ پھر انہوں نے اسی کے متعلق چند باتیں کی، کہنے لگے، بہت بوڑھے تھے، کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، یعنی آپ کی اتنی عزت تھی، اتنا اکرام تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جو نبی بنتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی امت آپ کو نکال دے گی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ورقہ تو کچھ دیر کے بعد وفات پا گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ رکا رہا، جس سلسلے میں پھر آپ پریشان بھی ہوئے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل، مدثر نازل فرمائی، اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو تسلی و تشفی دی۔ اس سے جو اگلی آیات ہیں یہ دوسرے مرحلے میں اتری ہیں۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس صورت میں اس لیے شامل کروایا کہ یہاں ایک بہت مکرم بات کا ذکر ہو رہا تھا، تو اتنی عزت والی بات کے آگے ایک شخص ایسا جو سرکشی کرنے والا ہے اور برا ہے، اس کا انجام بھی ذکر کر دیا جائے۔ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان ضرور سرکشی کرنے والا ہے۔ یعنی پہلی 5 آیات میں اور اس میں وقفہ بھی ہوا، اور پھر یہ ہے کہ وہ آیات دنیا کی سب سے بہترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، اور یہ آیات دنیا کے سب سے بدترین شخص ابو جہل کے بارے میں ہیں، کہ جب ابو جہل آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا۔ 2-3 مرتبہ اس نے اپنی یہ بات دہرائی۔ نبی علیہ السلام چونکہ مسلمان نماز میں نہیں بولتے، اس لیے آپ نہیں بولے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کو مزید ڈانٹا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ اس شہر میں میری مجلس جیسی کسی اور کی مجلس نہیں ہے، میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، تو تم میری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ آیات اتاری، فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک انسان ضرور سرکشی کرنے والا ہے۔ ارآہ استغنی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ غنی ہو گیا ہے، یعنی بے پرواہ ہو گیا ہے، مالدار ہے اور اپنے مال پر اکڑتا ہے، کسی اور کی اس کو کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے نماز سے روکا، عبدا اذا صلی، اللہ کے بندے کو جب اس نے نماز پڑھی۔ یعنی پہلی آیات میں غیب کے صیغے سے بات کی گئی ہے، اور یہاں مخاطب سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس سرکش انسان کو کیا آپ نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا،
ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی جو اس کی سرکشی تھی اور جو اس کا فعل تھا اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اللہ کا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ہدایت پر ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، یعنی وہ ہدایت کے راستے پر ہے، وہ برا کام نہیں کر رہا یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، تو یہ شخص جو جھٹلا رہا ہے اور پھر گیا ہے دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ جس نے اختیار کر لیا ہے، کیا اس کو اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے وہ بدلہ لینے پر بھی قادر ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے اور تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، ضرور اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ضرور ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے بل۔ لنسفعا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے زور سے کھینچ کر گھسیٹنا، یعنی بڑی بے دردی کے ساتھ گھسیٹنا، کہ یعنی ہم اس کو گھسیٹ ڈالیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جھوٹی خطا کار، یعنی اس کو پیشانی کے بل گھسیٹیں گے، اس کی پیشانی جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیشانی کا ذکر کیا، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے جو زبان سے بیان کرتا تھا، ہاتھوں سے وہ آپ کو تنگ کرتا تھا اور وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا اور سنتا تھا، لیکن اللہ نے پیشانی کا ذکر کیا۔ تو آج کی میڈیکل سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے دماغ کے کئی حصے ہیں، کئی پورشن ہیں، اور ہر حصہ کسی ایک کام کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے تمام خلیے کسی خاص مقصد کے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس وقت اس کا جو دماغ کی طرف کا حصہ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو خلیے انسان کو غصہ دلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور کسی کے خلاف بولنے یا کچھ کرنے کا پر جذبہ دلاتے ہیں، ان کا تعلق دماغ کے اس حصے کے ساتھ ہے جو پیشانی کی طرف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر پیشانی کا ذکر کیا کہ ہم اس کو پیشانی کے بل گھسیٹیں گے، کیونکہ اس کی پیشانی سخت گناہگار ہے، جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے ہم مجلسوں کو، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ میری مجلس بہت بڑی ہے، میں اپنی مجلس کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب ہم اس کو سزا دینے لگیں گے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ اپنے ہم مجلسوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم عنقریب بلا لیں گے سزا دینے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ یہ اصل میں زبنیتن کی جمع ہے، یہ عرب میں پولیس کے سپاہی کو کہتے ہیں، تو اسی لیے یہاں زبانیہ یہ اس کی جمع لائی گئی ہے کہ یعنی جو جہنم کے فرشتے ہیں جن کا کام ہے ہٹانا، دھکے دینا، کیونکہ جب کوئی افسر کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے سپاہی ان لوگوں کو جن سے افسر ناراض ہوتے ہیں ان کو دھکے مار کر نکال دیتے ہیں، اسی لیے ان کو زبانیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ہم مجلسوں کو بلا لے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہاں ابو جہل کے بارے میں ایک اور بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا اس نے کسی سے بات کی کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ ایسے ہی رکھ کر، یعنی نماز کے سجدے کا ذکر کیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اپنا چہرہ زمین پر رکھے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے اس کو
میں روند ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلے ہی دن وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ کچھ ہچکچایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن اس کو اس کے ساتھیوں نے آمادہ کیا، ابھارا اور کہا کہ تم تو ایسے کہتے تھے کہ میں ایسے کر دوں گا، لیکن وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، جلدی سے آگے بڑھا تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے پروگرام کو مکمل کرے، لیکن اپنی ایڑیوں پر پلٹ آیا اور وہ اس کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ جس طرح اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ہٹا رہا ہے، بچ رہا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی خندق واقعہ ہو گئی جس میں آگ تھی اور بڑا ہولناک منظر تھا، اور میں نے اس میں بہت سے پر دیکھے۔ ممکن ہے کہ وہ فرشتوں کے پر دیکھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حرکت کے بارے میں فرمایا کہ لو دنا منی، اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا، لَاخْتَطَفَهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، تو فرشتے اس کے ایک ایک جوڑ کو اچک لیتے، یعنی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، بوٹیاں بوٹیاں اس کی کر دیتے۔ تو اسی طرح یعنی ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ گرانے کا ارادہ کیا، تو اسی طرح اپنی ایڑیوں پر پلٹ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ پوری سورہ مبارکہ جو تھی یہ نازل کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی اگر وہ روکتا ہے تو آپ نے ہرگز نہیں رکنا، آپ اس کی لا تطیعہ، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، واسجد، اور آپ سجدہ کریں، واقترب، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، تو تم لوگ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، یعنی اپنی بخشش کی دعا، آخرت کی رہائی کی دعا، آخرت کی کامیابی کی دعا، وہ دعائیں جو سجدے کے متعلق احادیث میں آتی ہیں ان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ تو یعنی دونوں مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بھی بہت سے سبق ہیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے، کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دین کی دعوت کے مقابلے میں اس کی بے پرواہی کو ذکر کیا، تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب کسی کو دین کی دعوت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بے روحی کا اظہار کرتے ہیں، ماں باپ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بس آپ کو ایک ہی بات آتی ہے۔ تو ایسا کرتے وقت چاہے وہ ماں باپ کے خلاف ہو بات یا کسی اور کے، نصیحت کرنے والے کو جو شخص برا سمجھے اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ کہیں وہ ابو جہل کا ساتھی تو نہیں بن رہا، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ٹولی میں تو شامل نہیں کر دیں گے، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی برائی بیان کی ہے کہ وہ سرکش ہو گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو دین سے بے پرواہ کر لیا تھا اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا منکر تھا۔ پھر دیکھیے کہ اس میں اس کی بہت بڑی برائی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے روکتا تھا۔ آج ہمارے بھی کئی قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو نماز سے روکتے ہیں، مثلا فیکٹری کا مالک اپنے ورکروں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، مستری اور مزدور کو مکان کا مالک نماز نہیں پڑھنے دیتا کہ یہ نماز پڑھے گا اور میرا وقت ضائع ہو جائے گا، میرا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات شوہر بیوی کو روکتا ہے یا بیوی شوہر کی نمازوں کو برا سمجھتی ہے، اولاد ماں باپ کی نمازوں کو برا سمجھتے ہیں، یا بعض اوقات ماں باپ اولاد کے متعلق ایسا خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی شخص کسی کو نماز سے روکتا ہے یا اس کا نماز پڑھنا اس کو مشکل لگتا ہے
تو اسے اس وقت یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں میں ابو جہل کے زمرے میں تو نہیں آ رہا، کہیں میں اس کی ٹولی میں تو شامل نہیں ہو رہا۔ پھر ایسے ہی ہدایت کا کام کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ نماز پڑھنا، ہدایت کے رستے پہ چلنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ نبیوں کا رستہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ ہے۔ جبکہ جھٹلا دینا اور منہ پھیر لینا اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کرنا، آخرت کے امتحان کی کوشش نہ کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانا، یہ سب ابو جہل کی ٹولی کے کام ہیں، یہ اس کی جماعت کے کام ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص کسی دیندار کے اوپر غصہ کرے تو اس کو یہ آیات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس کا غصہ اس کی پیشانی کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دشمن کو پیشانی کے بل گھسیٹنے کی دھمکی دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انصاف بعید نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو بھی پیشانی کے بل گھسیٹ ڈالیں جو کسی دیندار کے خلاف کوئی کوشش کرتا ہے، کسی قسم کی بھی مہم جوئی کرتا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو یا انفرادی طور پر ہو۔ پھر یہاں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔